حلم کی تلوار لوہے کی تلوار سے زیادہ اثر رکھتی ہے، بلکہ فتح حاصل کرنے میں حلم سینکڑوں لشکر سے زیادہ مؤثر ہے۔ احمق کی دوستی اور اس کی محبت سے دین اور دنیا دونوں ہی کا خون ہوتا ہے۔ جب بیمار کی قضا آتی ہے تو طبیب بھی بے وقوف ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی متقی ہو جاؤ مگر نفس سے کبھی بے فکر نہ ہونا۔ ہر شر اور عیب بھی اپنی پیدائش کے لحاظ سے حکمت کے عامل ہے۔ جہاں بھی پانی دیکھو وہاں سبزہ ہوگا، اسی طرح جہاں آنسو ہوتے ہیں وہاں رحمت ہوتی ہے۔ جو شخص کسی گناہ کا طریقہ رائج کرتا ہے تو اس کی طرف اما وقت لعنت آتی رہتی ہے۔ خواہش کے سام کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ حرص تجھ کو اندھا کر کے محروم کرتی ہے اور ابلیس تجھے حرص میں مبتلا کر کے اپنی طرح مردود کرتا ہے۔ جس شخص کا مزاج فاسد اور طبیعت بیمار ہوتی ہے وہ کسی کی تندرستی پسند نہیں کرتا۔ نفس کو دنیا والوں کی تعریف اور خوشامد بہترین لقمہ معلوم ہوتا ہے۔ ایسا لقمہ مت کھاؤ کہ یہ آگ سے پر ہے۔ انسان کی جسمانی ہستی ایک پرکہ کے برابر ہے، لیکن آرزوؤں کا پہاڑ اپنے اوپر لاد لیتا ہے۔ آفت نفس میں ایک بڑی آفت لوگوں سے اپنی مدح سننے کا چسکا ہے۔ پاک بازوں اور حق شناسوں سے مشورہ کرنا مفید رہتا ہے۔ انسان کے افکار اس کی زندگی کے انداز کو متعین کرتے ہیں۔ اگر تم دوسروں سے محبت کے خواہ ہو تو صرف محبت کا مطالبہ نہ کرو بلکہ خود ان سے محبت کرو۔ جاہل صاحب منصب جو درندگی کرتا ہے وہ 100 درندے بھی نہیں کر سکتے۔ جس شخص کے اپنے اعمال ایوانوں جیسے ہوتے ہیں وہ شریف النفس انسانوں کے بارے میں بھی بدگمانی سے کام لیتا ہے۔ اگر تو اپنے دوستوں کے ساتھ خوش رہے گا تو یہ دنیا تجھے ایک چمن معلوم ہوگی۔ پتھر موسم بہار میں بھی سرسبز نہیں ہوتا، خاک بن جا کہ تجھ سے رنگا رنگ پھول کھلے۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں اکسیریں پیدا کی ہے لیکن صبر سے بڑھ کر کوئی اکسیر نہیں۔